حضرات اقبال حسین جعفری، سید منیر حسین کربلائی اور سید رضا ظفر علی شاہ اور خصوصاً سید حسن رضا شہید اور علی خیرہ سالات بے سارے ثواب کی آج مجلس سے تمام تاریخ اللہ کے لیے درود و سلام ہجری کے شہر سامن کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ انسانی زندگی اور اس کا طرز معاشرت اور حکمرانوں کا طرز حکمرانی یا پوری دنیا میں پسندیدہ شے اور انسان تمام دنیا کے خوش ہیں۔ جو ماحول اس وقت پوری دنیا کا ہو رہا ہے، تمام دریا زمین میں، تمام ملکوں میں، تو اس لحاظ سے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ انسانوں کا اطمینان، امن، چین جو ہے وہ کب تک رہے گا اسی طرح آیا دنیا کی صورت حال یہی رہے گی یا اس میں کوئی تبدیلی کرنا ہے؟ یہاں پر ایک بات کو ضرور سوچنا چاہیے تمام دنیا کے معاشرے کو کہ کم از کم مشاہدان دین کو غور و فکر کرنے والوں کو میں اس موقع کی گردن کو کیوں نہیں لگا رہا؟ یہ تو اسی میں سب کی اگر اذان دیتا ہے کہاں ہے یہ موقع؟ اپنے والد کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کی مشکل کو آسان کرے جناب سید سجاد آپ ادھر سے سجاد پڑھیں گے ادھر سے تکبیر دے رہا ہے تھا کہ کیا اللہ کی یہ پوری کائنات جس کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے اور اس میں 1 لاکھ سے زائد پیغمبر بھیجے اس زمین پر امن اور سکون کی خاطر، اور اس کے بعد جو انسان شکایت کرے کہ ہم پریشان ہیں، تو کیا آسمانی مذہب، آسمانی افکار جو اللہ نظام چاہتا تھا کیا وہ بات نہ ہو سکی؟ کیا کامیابی نہیں ملی؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو
کرنے چاہیے ہم سے ہمارے موضوع کے تحت. اور بعد میں یہ بات کہی میں نے کہ سوالوں کے پرچے جو بھیجے وہ موضوع کے تحت ہیں. ادھر ادھر کے سوالوں سے کوئی راستہ نہیں. جو موضوع ہو رہا ہے جس پہ گفتگو ہو رہی ہے اسی میں سے سوال نکالیں بنائیں تاکہ موضوع اور رہے سننے والوں کو اور زیادہ علم ملے انتم ملے. سوالوں سے یہ فائدہ ہوتا ہے. اور جسے کہ پرانے سوال کو 10,000 بار جن کے میں جواب دے چکا پھر وہی پوچھے جائیں. اور یہی جو میری شرط ہے اس کے خلاف 1000 بار کہا ہے جب تک پورا نام پورا پتہ نہیں ہوگا کسی سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا. ہم کیا کون لکھ رہے کس کو جواب دیں. ابھی خط بھیجتا ہے آدمی تو اپنا پتہ لکھتا ہے. اب 200 خط بھیجتا ہے پتہ نہیں لکھے تو ہم کیا کہاں جواب بھیجیں. تو ایک اصولی بات ہے کہ اپنا مکمل پتہ مکمل نام لکھیں. اب اتنے جو پرچم دے گا ایک کا بھی جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ نہ پتہ ہے اور نہ نام ہے اس میں تو اس کے بغیر تو کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ آپ ایک آدمی کا سوال ہے تو ضروری ہے کہ آپ کے سوال سے پورا مضمون دلچسپی رکھتا ہے. تو ایک آدمی کے لیے 10 منٹ 15 منٹ پورے مضمون کو خراب کیے جائیں بتا دیے. کیوں مجھے ایک آدمی کیوں محسوس ہو گیا کہ اتنے بہت سے مضمون کا وقت خراب کیا جائے ایک آدمی کے سوال کا جواب دینے کے لیے. آپ کو چوتھی بات یہ کہ یہ پرانی ریت ہے رواج ہے. پوچھنا تو کتاب کا نام بتا دیجیے فائدہ تو اس کو کیا فائدہ. جو مضمون ذاکر کو خطیب کو سننے آ رہا ہے اس کو اپنے خطیب پر اتنا ہے. اگر کتاب کی ہی بات ہوتی تو زمانہ شبدوں کو کتاب میں لکھا ہے کتابیں بازار میں وہ اپنے گھر پہ لیتا ہے. ہم مجلس میں نہیں جائیں گے سب کر لیا یہ کتاب ہمارے پاس ہے. تو بھائی کتاب کافی نہیں ہے. کتابیں ہیں بازار میں اور میں نہ ہوں تو میری جیسے خطیب بن جاتی نہ ہو تو کتابیں کا تنہا کتاب کچھ نہیں کر سکتے. اور جو شرع کرتا ہو اسی سے آپ کتاب پوچھیں گے جو پوچھیں گے. 5 لاکھ کتابیں ہیں میرے کو تو کھا دیں اور ایک بار 5 لاکھ کتابیں نہیں کیے تو 5 لاکھ کتابیں تو نہیں دلاؤں گا آپ کو. اس سے بتا رہا آپ کو اس سے دفاع ہوگا. ہاں جدید دور میں اس سائنسی علمی دور میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ سنیں اپنی عقل سے اس کا تجزیہ کریں اور اس کو توڑیں کہ اس میں کیا کیا امکانات ہیں اس کا رخ کیا ہے. اور جو بات آپ کو نہیں معلوم اور آپ نے کتاب میں نہیں دیکھی جس کے معنی بولے کہ وہ کتاب میں نہیں ہے آپ کو نہیں. آپ کتاب پوچھنے والے چند لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی وجہ آپ کو بتا دیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ذاکروں کی تقریروں کو لکھتے ہیں اور لکھ کے آگے بڑھاتے ہیں. دیگر ذاکرین کو دیتے ہیں کہ یہ کرو. اگر پورا برے ہو جو یہ بات کر رہا تو اب اس میں یہ
یہ دقت کہ یہ والی بات کہاں سے دیکھیں. اچھا میں کرتا یہ ہوں کہ آج ہی پڑھتا ہوں روایت، اس لیے لوگوں کو ہمارے یہاں زیادہ تشویش ہوتی ہے، اور وہ آج ہی اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ اگر ڈھونڈ سکیں تو ڈھونڈ تو کوئی نہیں، اور نہ ڈھونڈ سکیں تو تھوڑا سا چکرائی کہاں سے پڑھی کہاں سے پڑھی کہاں. اور بعض چیزیں میری مجلس میری تقریر کے موضوع کی چیزیں نہیں ہوتی، وہ ایکسٹرا حوالے کے طور پہ آتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب چل رہی اور نیچے حاشیہ نوٹ آ گیا، تو وہ حاشیہ نوٹ کتاب کا حصہ نہیں ہے، وہ تو اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک چیز تم نے دیکھی اس کے بارے میں نیچے پڑھ لو. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نیچے پڑھ لو، کتاب پڑھنے میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے حاشیے بعد میں پڑھنے کا ہے، حوالے بعد میں دیکھیے گا. تو وہ حوالے کے طور پر ایک چیز اگر میں دے دوں تو وہ میری تقریر کا حصہ نہیں ہے، اور میرے پر تو واجب ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں، اور بنادی روایت پڑھوں تو میں اس کو مکمل بھی کروں، پھر اس کی شرح بھی کروں. یہ سب چیزیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا چاہیے. جو اصل موضوع ہے تقریر کا، سال بہ سال موضوع بدلتا رہتا ہے، اور اسی کو اپنے ذہن کو رکھیں. جو ادھر ادھر کی چیزیں اس کو موضوع نہ بنائیں. مثلا مولا علی کا کتاب ہے ہزاروں کتابیں، ہزاروں کتابیں آپ کو بے شمار نام ہے. تو ان میں یہ بھی ہے قاضی باز و کبوتر، قاضی باز و کبوتر. تو اب اس کی شرح میں ایک واقعہ بیچ میں آ گیا. اب کیا اس کی پریشانی کسی کو بھی ذکر کر دیا میں، اور اس میں کیا تشویش ہے. ایک واقعہ ہے، مولا علی جس طرح انسانوں کے فیصلے کرتے تھے جانوروں کو بھی کرتے تھے، پرندوں کو بھی کرتے تھے. حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ علم دیا تھا کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھتے تھے اور ان کے فیصلے کرتے تھے. اس ضمن میں انہوں نے بتایا کہ علی کی حکمرانی کہاں کہاں. تو اس میں مثال میں ایک واقعہ، ایسے 10,000 واقعے ہیں جو پرندوں کے بارے میں حضرت علی کی. ایک نہیں، بیٹھے بیٹھے شروع کریں کاجل اڑتی چلی جا رہی ہیں، کیا کم کر معلوم ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب چھوڑ دیا میں بتا رہا ہوں پورا جائے، اس میں کیا بات ہے. مثلا ایک دن کہا کمبر سے، کہا کمبر تمہیں پتا ہے چکور کیا کہتا ہے، مور کیا کہتا ہے، چیل کیا کہتی ہے، کوا کیا کہتا ہے، سارس کیا کہتی ہے، بچ کیا کہتی ہے، جو راج کیا کہتی ہے. چھوڑ دیا میں بتایا مولا یہ والی آیت، یہ والی آیت، یہ آیت سب پرانے آیات، سب کی تسبیح ہے. مولا نے بتایا، مولا سے پہلے کس کو معلوم تھا. تو اب قرآن میں اللہ ادھر ادھر نہ بدلیے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اے سلیمان ہم تم کو منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں سکھا رہے ہیں. یہ علم ہے منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کا علم جو سلیمان کو دیا گیا. مولانا فخر سلیمان تھے، وہ علم ان کے پاس تھا اور اس سے زیادہ تھا، اس سے زیادہ تھا. تو اگر ایک باز آ گیا مولا کے پاس، اب یہاں تک تو یہ ہو گیا واقعہ. ایک تو یہ دلیل ہو گئی کہ ایسا ہوا. اب اس کے آگے یہ حصہ مولانا نے بھائی کمبر چھوڑ جاؤ، یہاں پہ گوشت کاٹ کے باس کو دے دیں. تو میں نے یہ کہا کہ گوشت کٹ گیا، میں نے تو یہاں پہ چھوڑ دیا واقعہ. یہ تو آپ نے اپنے اندازے سے بدعقلی کے طور پہ یہ سمجھا کہ مولانا نے کاٹ کے دے دیا ہوگا گوشت. میں نے کہا چونکہ واقعہ آپ کو نہیں معلوم،
تو پنچے میں لکھ کے لایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے دیں گے، جب تو جسم کی طاقت، تو میں نے بتا کے کاٹ کے دے دیا حصہ، کہاں کام ہے؟ یہ تو آپ کی عقل ناقص میں اندازہ ہے۔ میرنیس نے بھی کہا کسی باتوں کو میرنیس نے نظم کرتے ہوئے کہا کہ مہربانی کی وجہ سے بعض و کبوتر کا ایک آشیانہ ہوا، دونوں ساتھ اڑتے ہوئے گئے واپس، دونوں میں دوستی ہو گئی، مولا نے دوستی کرا دی، گوشت تھوڑی اس نے کھایا، دوستی کرا، دونوں ساتھ چلے گئے۔ کیا بتایا مولا نے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا دور آئے گا، آنے والا ہے جب شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے، تو ابھی تو ایسا ہوا تو آپ مانیں گے، لیکن ضرور میں سب سے مین چیز جو کری جاتی ہے آمد پر، وہ یہی کری جاتی ہے۔ 1 کروڑ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ دور آئے گا وہ آنے والا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی، تو آپ محاورہ بتا لیجیے ایسا ہوتا ہی ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی۔ یہ سمجھانے کے لیے سب بات ہے، کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے پہلے اپنی عقل کا جائزہ لو، تو چاہے قلم چلاؤ یا سامنے بیٹھ کے بولو، کتنا ضروری ہے عقل کو جانچنا، اپنی عقل کو جانچنا، ورنہ آدمی سوال کرنے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا، لفظ نکل گئے تو نکل گئے، جب تک آپ چپ ہیں آپ کی عزت ہے۔ مولا علی نے کہا ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا، ادھر بولا اور پکڑا گیا، اس لیے لکھنے سے بولنے سے پہلے لفظوں کو تولو، جانچو، پرکھو، سمجھو۔ تو اب جناب علی ایک بہت بڑے فارسی کے شاعر گزرے ہیں، فرید الدین عطار، کہاں ہے ان کا مقبرہ؟ یوسف قادری صاحب، نیشا پور، کس قبر کے سامنے ہے؟ عمر خیام سے قریب نہیں، عمر خیام کے بالکل سامنے، اور امام جاتے قریب میں کون سے ہیں؟ امام زین العابدین اسلام کے پوتے سید محروف، جنہیں جلا دیا گیا، محروف اس لیے کہتے ہیں، وہیں ان کا روضہ ہے، ایک طرف فرید الدین عطار، ایک طرف عمر خیام، دونوں کے مقبرے کے بنے ہوئے۔ فرید الدین عطار نے اس واقعے پر پوری ایک مثنوی لکھی، قاضی باز کبوتر پر، مولا علی کے فیصلے پر، جس واقعے پر ایران کے اتنے بڑے شاعر نے اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہو، آپ مجھ سے پوچھیں گے کس کتاب میں لکھا ہے؟ اب آپ بتائیے، کتاب کا نام ہے منطق الطیر، مثنوی منطق الطیر، چلا کے کہا نا، اب تو کوئی پوچھے گا، اب آپ کہیں گے یہ تو مثنوی ہے، کتاب بتائیے، ہو سکتا ہے تو کتاب بھی سنی، شاہجہاں کے عہد میں لکھی گئی کتاب کو تدبری، اس میں واقعہ لکھا، فارسی کتاب ترجمہ اردو شہر نگر میں ملتی، اب ندایت عدالت انسانی کا نام لیا تھا، اب کسی کو وہ کتاب نہ ملے تو کیا کریں؟ یوسف قادری صاحب پوری مجلس کو تقسیم کر دیں گے، کہہ رہے ہیں نہیں، ایک لائن ہے آج کو صدر صاحب کو خصوصی طور پہ یہ پڑھ کے تو باری باری سب کو یہ دیں گے پروفیسر صاحب، ندایت عدالت انسانی جات جو بات، تو سب کچھ صحیح نکلا ہے حساب کتاب، تو اب ہم سے کتاب کیا پوچھنے والا، کاغذ کی کتاب پہ اتنا یقین ہے اور بولتی کتاب پہ آپ کو یقین کیوں نہیں ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کاغذ کی کتاب جو چشمہ لگا کے
پڑھنا پڑتی ہوں. میں تو بغیر چشمے کے نظر آتا ہوں. اور ایک کتاب میں کتنا لگا دے گا؟ 100 سفے 200 500 1000 کروڑوں سفے وہاں ہیں، لاکھوں کتابیں وہاں ہیں. جی میرا مسئلہ ہے مرثیے کا. جی سائن بھی لیتا ہوں تو کتابوں کی قدم ہے کہ میرے مرثیے کا مسئلہ ہے جو قاضی صاحب یاد دلانا، اس لیے کہ جہاں پر میں سوتا ہوں جہاں بیٹھتا ہوں جگہ کی کم پڑ گئی، چاروں طرف کتابیں ہیں. کسی بھی جگہ ہے تو اس میں بھی میں نے ریک بنوا دیا ہے کہ کہاں رکھی جائیں وہ کتابیں. تو وہ سر پہ بھی کتابیں ہیں، پہلے میں بھی کتابیں ہیں، فرش پہ بھی کتابیں ہیں، کتابیں. اب کتابیں سب وہاں ہیں، میں یہاں ہوں. آپ پوچھتے جائیے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کمپیوٹر میں بیٹھے، کمپیوٹر میرے یہاں لگا ہے، کمپیوٹر یہاں لگا ہے. اور پھر میں آپ کو کمپیوٹر پہ آپ میرا تو کھانا دیکھیے، نمبر کو بیٹھ کر میں بتاؤں گا کس روایت میں کون سی کتاب لگی ہے، اس کتاب میں کیا لکھا ہے، کتاب کی جلد کا رنگ کیا ہے، کتاب کا سائز کیا ہے، کتاب کس سن میں چھپی ہے، کس ملک کی ہے، کس زبان کی ہے. اس کا مسئلہ ہے. اور یہ تو میرا کتب خانہ ہے بھائی، یہ تو میرا کتب خانہ ہے. تو یہ تو پنجابی یونیورسٹی کی کتابیں بتاؤں، تو یہ تو یا تک نیشنل میوزیم کراچی کی کتابیں بتاؤں، کہاں کہاں کون سی کتابیں ہیں. تو یہ تو ہندوستان کے سارے کتب خانے بتاؤں، اور تو یہ تو کانگریس لاہور واشنگٹن بتاؤں، یاد تو آکسفورڈ کی بتا دوں، انڈیا آفس لندن بتا دوں، لندن میوزیم بتا دوں. سب میرا دیکھا ہوا یہ کیا ہے ساری زندگی، انہیں چیزوں کی سیر کی ہے، اسی میں کھویا رہا ہے. ایسے ہی یہاں کے بیٹھ گئے خالی. فائدہ کیا؟ جب نام لے مولا علی کا تو فکر عقل علم ناقص کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو مدد پیدا سے ہوتی ہے جب ذکر ان کا کرنا. ہاں ادھر ادھر کے ذکر ہو جن کا نہ کتاب سے واسطہ، نہ علم سے واسطہ، نہ ادب سے واسطہ، تو وہ چلتا رہتا ہے. وہ ذکر تو دنیا میں ہوگا. یہ ذکر آسان تھوڑے، یہ تو میرے سدھار کو چلنا ہے، تلوار کی دھار کو چلنا ہے. یہ جب عشق ہو تو اس عشق میں معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی بچپن جوانی پوری زندگی، مکی زندگی ہو مدنی زندگی، کہیں سے بھی بات کریے وہیں سے چاہنے والا بولنے لگتا ہے. عشق ہے نا. اس کے لیے ایک نیا خطیب آیا میرے پاس، سیکھ رہا تھا بھائی، اس نے بھی کچھ پڑھی. تو اس نے کہا بھائی آپ یہ تقریریں کیسے کرتے ہیں؟ کتابیں بھی نہیں پڑھتے اور آپ مطالعہ نہیں کرتے مسئلہ. میں نے کہا یہ سب تھوڑی ہوتا ہے. اس منزل پہ معرفت کی اپنے پہنچا دو کہ جس شخصیت کے بارے میں تم سوچ رہے ہو محسوس کرو کہ تم اس کے ساتھ چل رہے ہو. جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں مولا علی کے بارے میں تو لگتا ہے ہم مولا علی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ہم تنہا نہیں. یہ منزل پیدا ہو جائے اسی کو کہتے ہیں معرفت کی منزل. اور یہ سب کے تصور میں نہیں آ سکتے. آپ کر سکتے ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے امکان میں ہے. اور وہ یہ ہے کھائیں پیئیں چلیں پھریں آتے جائیں تاریخ جائیں پنکھ بھی جائیں. ایک نیت کیجیے کہ ایک لمحے کے لیے مولا علی کو نہیں بھولیں گے، انہیں کے بارے میں سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے. ایک دن کر کے دیکھیے. اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی کہیں آپ کی توجہ ہوتی ہے اور آپ بھول چلا ختم، چلا ٹوٹ کے پھر سے شروع کی.
صبح اٹھیے، صبح کی نماز پڑھیے اور بس ذہن میں باتیں اپنی کیجیے، دو کام ساتھ ہو رہے ہوں، یعنی فرائض منصبی میں کمی نہ ہو، وہ اسی روٹین کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اندر مولا علی تو ایک ہفتے کے بعد آپ محسوس کریں گے کوئی آپ کے ساتھ چل رہا، کوئی آپ کے ساتھ سب چل رہا، کر کے دیکھ لیجیے ہاتھ کندن کو آج سے کیا، پڑھے لکھے کو فاس سے کیا، صلوات کے یہ منزل معرفت کی منزل، توجہ نا، کیا کہا غدیر فن میں حضور نے، ہے کتابیں سب نے پڑھی، ہزاروں مجلس سے سنی، میں کبھی کبھی ابھی جیسا کہ یہ واقعہ قاضی باز کبوتر بیان کر رہا تھا، یہ کہلاتی ہے حکمت، جسے کہتے ہیں حکمت، یعنی ایسے کام کو کہہ دینا کہ جو نہیں کرنا ہے، سمجھو نا، اسے کہتے ہیں حکمت، سامنے والے پر دلیل قائم کرنے کے لیے ایسی بات کہنا جس کو نہیں کرنا نہیں ہے لیکن کہہ دیا، تاکہ حکمت کے ذریعے دلیل قائم کی جائے۔ اب یہ کتنی بھاری اور مشکل بات میں نے کہہ دی کہ ابھی سب کے سمجھ میں نہیں آئی، فارمولا کتنا مشکل لگ رہا ہے، جیسے مثال دے گا فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حکمت کیا ہے۔ دو عورتیں لڑتی ہوئی آئیں، ایک کہہ رہی کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہہ رہی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ علی نے کہا قمر ذوالفقار لا کے بچہ کاٹ کے آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ وہ بات علی نے کہی ہے جو ہونا نہیں ہے، تاکہ دلیل قائم ہو جائے۔ ابھی لوگ سمجھے نہیں، بہت سے لوگ ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں سمجھے، تو قمر یہ بچہ آدھا کاٹ پیسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ تو وہ عورت جس کا بچہ تھا اس نے کہا مولا علی اسی کو دے دیجیے، دلیل قائم ہو گئی، نے کہا بچہ اس کا ہے، تو بچہ کٹنے جا رہا تھا تو وہ نہیں بولی، یہ بولی اس کے پاس ممتا تھی کہ میرا بچہ کٹے نا، چاہے غیر بولی ہی کیوں نہ رہے، لیکن کتنی بڑی دلیل مولا نے قائم کی، وہ کہہ کر جو نہیں کرنا تھا۔ کیا اندر لاؤ یہاں کا گوشت کاٹ کے دے دو، نہیں کرنا ہے اس لیے کہا ہے تاکہ دلیل قائم ہو باش پر، وہ کیوں یہ چاہے گا کہ اس کا حاکم اس کا مولا۔ اب یہاں اگر عقل استعمال کر لے آدمی تو خود بات سمجھ میں آ جائے کہ رسول نے فرمایا کہ درندوں پر، وحشی جانوروں اور پرندوں پر آل محمد کا گوشت اور خون حرام ہے، وہ یہ کہیں کیوں، یہی سے پہلے یعقوب نے دلیل قائم کی تھی جب بھائیوں نے کہا کہ بھیڑیا لے گیا یوسف کو، تو اب یعقوب کو بھیڑیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، بلا کے پوچھا کہ تم نے میرے یوسف کو کھایا، تو بھیڑیوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، نبی کی اولاد کا خون اور گوشت ہم کو حرام ہے، اللہ نے ہمیں منع کر دیا، ہم انبیاء کی اولاد پر نہ حملہ کر سکتے ہیں نہ انہیں زخم پہنچا سکتے ہیں، یہ ہے حیوان کی منزل۔ چونکہ کنٹینیو مریض سے نہیں سن گئے، اور جو سن رہے ہیں وہ بھولتے جا رہے ہیں، نیا سنتے جا رہے ہیں، پیچھے کا سفر بھولتے جا رہے ہیں، نہیں، اس میں جو ہے پچھلا بھی یاد رکھو اور نیا بھی محسوس کرو۔ مجلس سننے سے حافظہ بڑھتا ہے، ایک فائدہ مجلس کا یہ بھی ہے، جن لوگوں کے حافظے کمزور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجلس نہیں سنتے۔ جتنے علم آپ سنیں گے اور اگر وہ آل محمد کا علم ہے تو آپ کا حافظہ بڑھتا جائے اور خزانہ جمع ہوتا ہے، بھولتا کچھ نہیں، وقتی طور پہ آپ کوئی مجلس بھول جائیں، موقع سے کوئی مثال آپ کو یاد آ جائے گی، آپ بیان کرتے ہیں، سمجھنا۔ تو یہ اسی لیے کہا گیا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھو، چند لمحے ایک عالم کی صحبت میں بیٹھنا 70,000 برس کی عبادت سے افضل کی قرار دیا ہے کہ وہ چند لمحے انسان کے لیے قیمتی ہوتے ہیں، علم کے ماحول سمجھنا۔ تو یہ آپ کا ذہن جو تیز ہوا ہے، یہ کسی کہتے ہیں نقطہ کہیں نہیں ہوتا،
دنیا جہان میں تقریریں ہوتی ہیں، سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ بھی تقریریں کرتے ہیں، ملکوں کے سربراہ بھی تقریریں کرتے ہیں، بہت سے شعبے ہیں تقریروں کے، لیکن نقطہ کہیں نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ بش تقریر کر رہا ہے اور پبلک ہر 10 منٹ پہ بات کر رہی ہے، سبحان اللہ بش واہ، جب نقطہ ہی نہیں ہے تو واہ کیوں ہوگی؟ تھوڑی دیر کے بعد ایسے پلیٹنگ ہو گئی بات کرنا، یعنی یہ اڑا دیا، تالیوں میں اڑا دیا، کچھ نہیں رہا، کوئی بھی نہیں بچا۔ یہاں یہ جو سبحان اللہ واہ واہ یہ جو کہا گیا بات محفوظ ہو گئی اور اپریشیٹ ادھر سے کیا گیا۔ سبحان اللہ یعنی تعریف اس کی گئی جس کے علم کی تعریف ہو رہی ہے، ایک اور اس پہ بات ہو رہی ہے، مالک کائنات پہ گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے سبحان اللہ۔ یعنی منبر پہ جو کچھ بولا جائے وہ سب اس کے لیے، اس کے لیے۔ دیکھیے مجلسوں کا واحد عنوان سب توحید ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ امامت پہ بولے، نبوت پہ بولے، خلافت پہ بولے، جنگوں پہ بولے، مسائل پہ کچھ بھی کریں، سب کے پیچھے کیا ہے؟ توحید۔ اور جب تک یہ ثابت کر دوں ہر مجلس کا عنوان کیا ہے؟ اللہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے سبحان اللہ، یعنی تیری تعریف ہو رہی تھی اور یہ فرد بشر تیری تعریف کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ اور یہ ہاتھ اٹھا کے کیا ہے؟ اس لیے کہ دعا جو ہے ہاتھ اٹھا کے ہے، تو تعریف بھی ہاتھ اٹھا کے ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے تعریف کی ہوتی، ورنہ رسول کہہ دیتے میں تم کو بنا سہارا۔ بھائی آپ ادھر سے قریب ہے، تھوڑا سا پانی سادہ لے لیجیے گا، تو آپ اس پہ غور کریں کہ بات چیزیں آپ کے سامنے کی ہیں، لیکن جب تک پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے، ادھر اشارہ نہ کیا جائے، وہاں ذہن نہیں پہنچتا۔ اب میں ایک چیز کتابوں کے حوالے سے کر کہ آپ نے اتنی مجلس سے سنی، اتنی کتابیں پڑھی ہیں، جس نے بھی دعویٰ ہو تو بہت سی کتابیں پڑھی، ایک سوال کرتا ہوں، ایسے ہزاروں سوال میں کر سکتا ہوں اور مشکل ہو جائے گا بتانا ہر ایک کے لیے۔ کبھی نبی نے اپنی پوری لائف میں، پوری حیات میں، کسی منزل پر، کسی خطبے میں، تقریر میں یہ کہا میں تمہارا حاکم ہوں؟ کیسا سوال ہے؟ سوال کیجیے تو ایسا سوال کیجیے۔ کبھی یہ کہا ہو اپنی امت سے میں تمہارے پر حکومت کر رہا ہوں، میں تمہارا حاکم ہوں؟ جو بھی کہا میں تمہارا رسول ہوں، میں تمہارا نبی ہوں۔ کبھی یہ کہا کہ میں تمہارا حاکم ہوں، تم کو حکومت کرنا ہے؟ غدیر کے اتنے بڑے مجمع میں کیا یہ کہا میں تمہارا حاکم ہوں؟ اگر یہ کہتے کہ میں تمہارا حاکم ہوں تو فوراً کہتے یہ علی بھی تمہارا حاکم ہے۔ غور کیجیے، کیا کہا؟ میں تمہارا مولا ہوں۔ سوال یہ کیوں نہیں کہا کہ میں حاکم ہوں؟ میں تمہارا مولا ہوں، جو خود تھے وہی علی کو بنایا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں سیدھے سیدھے کہہ دیتے علی کو حاکم بنا کے جا رہے ہیں، علی کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں توجہ کیجیے گا اس کو، اگر غدیر نہیں کہہ دیتے میرے بعد علی تمہارا خلیفہ ہے تو پھر یہ کہنا پڑتا جیسے میں خلیفہ ہوں ویسے علی خلیفہ ہے، اور نبی خلیفہ ہے تو وہ لفظ ہے جو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے۔ اس وقت میں پوری تقریر میں یہی سمجھاؤں گا کہ یہ کیوں کہا میں تمہارا مولا ہوں، تو لوگ مولا کے معنی کہاں سمجھے؟ آج تک نہیں سمجھے۔ کیا کہا؟ میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں یا نہیں؟ اولا بھی تصرف ہوں تمہارے نفسوں پر؟ سب نے کہا بلا۔ اس کے معنی 2.5 لاکھ کا مجمع اس جملے کے معنی سمجھ گیا۔ 1400 برس گزرے اب تک کوئی مسلمان نہیں سمجھا، لیکن کوئی مجمع نہیں سمجھا، یا یہ کہیے نہیں سمجھا، یوں ہی ہاں کر دی۔ دو باتوں میں سے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔
یا تو پورے مجمع کے سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ کہا کیا؟ اولا اولا ہوں تمہارے نفسوں پہ میں اولا ہوں. اولا کے معنی ہے مولا، ایک ہی لفظ ہے مولا اور اولا. یعنی میں مولا ہوں، یعنی تمہارے نفسوں پر مولا ہوں، یعنی اولا ہوں. جب سب نے کہا بالکل صحیح، بلا مان لو بالکل صحیح ہے، آپ ہمارے نفسوں پر اولا ہیں. نفسوں پہ اولا کا کیا مطلب ہے؟ نفسوں پہ مولا کا کیا مطلب ہے؟ کیا اعلان کیا؟ اعلان یہ کیا میں تمہارے جسموں پر، تمہارے اموال پر، تمہاری زمینوں پر حکومت کرنے نہیں آیا، یہ سب تمہارا ہے. اس پہ کیسی حکومت؟ اب سمجھیے کہ آج حکومت کیسے چل رہی ہے. آج کی حکومت زمینوں پر، ملکوں پر، املاک پہ چلتی ہے. تبھی تو سرحدیں ہیں یہ تمہارا یہ ہمارا. اگر یہی بات نبی کہہ دیں تو عام حاکم میں اور نبی میں کیا فرق رہا؟ ہائے ہائے. جب تک میں یہ بات پوری بچوں کو، اپنے جوانوں کو، بھائیوں کو سمجھانے میں آگے نہیں بڑھوں گا. اگر کہتے کہ میں حاکم ہوں تو کہاں کے حاکم ہے؟ یہاں لوگ کہتے عرب کے. تاریخ میں لکھا جاتا اتنا چھوٹا نبی تھا، صرف عرب کا حاکم تھا. اب جو بعد میں آئے تو ان کی حکومت میں ایران بھی، عراق بھی، یمن بھی، بحرین بھی، تو ان کی حکومت ہو گئی بڑی. کہ سب کہتے ہیں نبی کی حکومت تو چھوٹی سی تھی، عرب پہ تھی، بڑی حکومت تو ہماری ہے. تو آپ نبی کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایسی بات کہہ جائے گا کہ کوئی قیامت تک یہ فرق کر سکندر کہے کہ ہمارا ملک بڑا، چنگیز کا ہمارا ملک بڑا، تو اتنی ہلکی بات نبی کہیں گے کہ میں تمہارے اوپر حکومت کرنے آیا ہوں اور عرب پر میں حاکم ہوں اور عرب پر میری حکومت ہے؟ نہیں، یہ سب تمہارا ہے، یہ سب زمینیں، یہ سب دولت، یہ سب تمہاری ہے. اس پہ نہیں حکومت کر رہا ہوں. میں آیا ہوں قیامت تک کے انسانوں کے نفسوں پر اور عقلوں پر حکومت کرنے، اور یہ کام دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا. اب یہ ہے مشکل سمجھنا منظور بندو، یہ ہے مشکل. کہا کہ میں نفسوں کا حاکم ہوں، میں عقلوں کا حاکم ہوں، اور یہ حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک نفس اور عقل رہیں گے، نبی ہی حاکم رہیں گے. ہم آپ کے نفس کو نہیں جانتے، آپ ہمارے نفس کو نہیں جانتے، ہم آپ کی عقل کو نہیں پہچانتے، آپ میری عقل کو نہیں پہچانتے، لیکن نبی کائنات کے ہر انسان کی عقل کے پیمانے کو ناپ چکا اور نفسوں کو پہچانتا ہے، اس لیے حاکم ہے. تو کہا کہ ہم قیامت تک کے کروڑوں اربوں انسانوں کے نفسوں اور عقلوں کے حاکم ہیں، اور آج سے یہ علم میرے بعد اب عقلوں اور نفسوں کا حاکم ہے. زمینوں کی حکومت چند برسوں کی ہوتی ہے. اب کرتا ہوں پھر آپ سے سوال، جن لوگوں نے حکومت کی ملکوں پر، زمینوں پر، ان کا ذکر کاغذ کے پنوں پہ رہ گیا، بس نقشے بنے رہ گئے. اب وہ نقشے بھی نہ رہے، کچھ کے کچھ ملک ہو گئے، اب ان کی حکومت ان ملکوں پہ نہیں ہے، لیکن ان کی حکومت اسی طرح عقلوں پر ہے. جہاں جہاں عقل ہے وہاں علم ہے، جہاں عقل نہیں ہے وہاں علم نہیں ہے. جہاں جہاں تعلیم ہے وہاں وہاں علم ہے. جہاں آپ کی تعلیم نہیں ہے علم نہیں ہے. نام رکھ لینا، اور آپ کسی کا نام نفس رکھ دیجیے،
تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ نفس کیا ہے. کسی مکان کا نام آپ نے گھر رکھ دیجیے، رکھ دیجیے، نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آخر کو کس نے دیکھا؟ نفس کو کس نے دیکھا؟ علم کو کس نے دیکھا؟ یہ دکھائی دینے والی چیزیں تھوڑی اور نہیں یہ پیمانے سے لگ سکتی ہے. ایسا کوئی پیمانہ سائنس نے ایجاد نہیں کیا. میں آپ کو بتایا اس کی عقل کتنی، یہ اس کی عقل کتنی. دل کا وزن ہو سکتا ہے، جگر کا وزن ہو سکتا ہے، تسلیوں کا سائز ناپا جا سکتا ہے، اندر کی تمام چیزیں ناپی جا سکتی. عقل کون ناپے گا؟ پتہ ہی نہیں ہے کہاں. بدھی میں ہے تو سر میں ہے. تو ڈاکٹر کو تو مجھے نہیں پتا کس طرف ہوتی ہے، گھر ہوتی ہے تو یہاں ہوتی ہے، اس کا گھر ہی نہیں پتا تو ڈھونڈے گا کہاں؟ اور نفس کو کہاں ڈھونڈے گا؟ پورے جسم میں کہاں رہتا ہے؟ نفس کی جگہ رہتا ہے اور ہے. آپ اور ہم اپنا نفس نہیں دکھا سکتے. یہ طاقت سے نبی کو دی گئی ہے کہ وہ اپنا نفس دکھائے اور اللہ اسے کہے ہو سنا باہر ہو سکے اپنے نفس کو تعلیم کو لے آ گئے. یہ ہے میرا نفس. کیسے پیمانے نہیں ہے کہ نافذ ہیں. حج ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے. حضرت امام موسی غازی صلی اللہ علیہ وسلم رکن مقام کے درمیان طواف کے بعد خوشی کرنا ہوئی. لوگ آنے لگے خدمت میں سوالات ہے. ایسے میں ہارون بادشاہ بھی آیا. اس نے نقبہ دیکھا. اس نے کہا کہ میں بھی آپ سے سوال پوچھوں. کا امتحان ہی پوچھنا چاہتا ہے یا معلومات کے اپنے علم میں اضافے کے لیے؟ کا علم کے اضافے کے لیے. کا تو پھر اس طرح بیٹھ جس طرح ایک شاگرد استاد کے سامنے دو زانو ہو کے ادب سے بیٹھتا ہے کہ کھڑے کھڑے کیا سوال کر رہے ہیں، دو زانو ہو کے بیٹھ جائے. اب اتنے بڑے مجموعے میں بیٹھنا تو ہے. دیکھیے علم کی محفل میں ایک روز ہوتا ہے. بادشاہ ہوا کرے، حاکم ہوا کرے. علم کی اپنی ایک حکومت ہے. بہت بڑے بات ٹھہرانے لگتے ہیں. دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. کہا آپ کو معلوم نہیں میں حاکم ہوں. اب دیکھیے یہ غرہ یہ تو ہوتا ہے، ورنہ کہ کہے گا حاکم اگر یہ غرہ نہ غرور. آپ کو معلوم نہیں میں حاکم ہوں. کہ تو کیا ہوا حاکم؟ کیوں بھی حاکم ہے؟ میں بھی حاکم ہوں. کم ہے تو یہ تو میری فوج، یہ زمین کا میں غلام، یہ زمین ہے، یہ تخت، یہ کانچ، یہ روڈ، یہ ڈبل، میں تو اس کا حاکم ہوں. آپ کہاں کے حاکم ہے؟ اب تھوڑا سا تو جس میں کا حاکم ہے میں نقشوں کا حاکم ہے. اب آپ نے غور نہیں کیا انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے. جسم پہ تو حکم کر سکتا ہے لیکن کسی دنیا کے حاکم نے یہ دعویٰ کیا کہ روح پر بھی ہماری حکومت ہے. ان 1,24,000 انبیاء کو جسموں کا حاکم نہیں بنا کے اللہ نے بھیجا تھا، روحوں کا حاکم بنا کر بھیجا تھا. اور جسم کو قید میں ڈال دیجیے، ڈال دیا آپ نے تو اس کی روح برداشت کر گئے. لوگ ہاتھ سے نکل گئے. اب کر لو کچھ کاہے کے حاکم ہے بھیا؟ یہ تو اپنا جسم چھوڑ گیا اور پھر بیٹھ گئے. آپ کی قید سے نکل گیا. کاہے کے موٹے موٹے تالے اور لوہے کے دروازے، وہ تو آپ کا قیدی نہ رہا. نہیں، ان کے ہاں روح بھی قید ہے. یہ ایسے حاکم ہیں ان کے علم کے بغیر نہ روح آتی ہے جس میں نہ جاتی ہے. اسی کو غدیر نے اعلان کر کے بتایا کہ میں بھی نفسوں کا حاکم ہوں. اب آج سے یہ علی نفسوں پر حکومت کرے گا. یہ ہے معصومین کی حکومت. اب رہ گئی کہ 4 سال کیوں؟ بھائی وہ 4 سال کی ہی بات آپ کو کرتے ہیں. جتنے بھی کام انبیاء آئمہ کرتے ہیں وہ جتنے شعبے دنیا میں ہیں سکھانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں.
4 سال اس لیے ضروری تھے کہ اب دیکھو یہ ہے اس طرح کا، ایسے اگر ایسے کر لو گے تو کامیابی ہی کامیابی. اور وہ نے 4 سال میں بتا دیا کہ اگر اس طرح آپ نے کام کیا تو آپ انسانوں کو خوش رکھ سکیں گے اور امن قائم کر سکیں گے. یہ طریقہ کار بتا دیا. علی کو حکومت کی ضرورت نہیں، حکومت کو علی کی. اور دنیا کے جتنے شعبے ہیں علی کو کسی شعبے کی ضرورت نہیں تھی. علی کو سخاوت کی ضرورت نہیں تھی، سخاوت کو علی کی ضرورت، عبادت کو علی کی ضرورت تھی. جیسے کہ یہ ثابت کر دوں اگر عبادت کو علی کی ضرورت نہ ہوتی تو سورج پلٹتا کیوں؟ نماز پڑھی کیوں ہے؟ تو میں علی کی نماز لے کے ہی جاؤں گی. وقت کو انتظار، آفتاب کو انتظار، سخاوت کو انتظار، صداقت کو انتظار، ریاضت کو انتظار، عدالت کو علی کا انتظار. کون سا شعبہ ہے جس کو علی کی ضرورت نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شعبہ اپنے کمال پر پہنچتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے. اعلیٰ ہو نہیں سکتا جب تک اعلیٰ کی طرف نہ جائے. نام علی رکھ کے اللہ نے بتایا ہر بلندی اس وقت بلندی ہوگی جب اس طرف رجوع کرے گی. کائنات کی ہر شے اس طرف رجوع کر رہی ہے، اس طرف رجوع کرتی جاؤ. جہاں رجوع نہیں ہے وہاں بلندی نہیں، وہاں بلندی نہیں، پستیاں ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی پستی میں جانا چاہتا ہے اور وہ پستی پسند ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اور ڈھکیلتے ہیں پستی میں، اور ڈالتے جاتے ہیں اندھیرے داروں تاکہ اور پست ہو جائے، اور پست ہو جائے، اور پست ہو جائے. جب وہ اٹھنے ہی نہیں چاہ رہا تو اللہ کیوں اٹھائے؟ اس لیے یہ ذکر ضروری ہے. نبی نے کہا اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. کیوں؟ تاکہ تم پست انسان ہو، تم بلند ہو سکو، تمہاری عقلیں بلند ہو سکیں، تمہارے نفس بلند ہو سکیں، تم بلندی کی طرف رجوع کر سکو. اور بلندی کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا جب تک آپ بلندی کی طرف دیکھیں نا. آپ دیکھ کے چل رہے ہیں زمین تو آپ کو بلندی کی طرف دیکھے ہی ہے، آپ کو نظر اٹھائی ہی ہے. اس لیے کہا علی کے چہرے پہ نظر کرنا یاد ہے، یعنی بلندی کی طرف دیکھتے رہو تاکہ ادھر رجوع کر سکو. ان حدیثوں میں راز ہے، صرف حدیثیں نہیں. آج کی سائنس کی دنیا میں ان چیزوں کو ناپنے کی ضرورت ہے. کل بات ہو رہی تھی تربیت. تو تربیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ بہت موضوع پہ ہونا تقریر ختم ہوئی. اب ایک طرف یہ بھی فرمائش کے ساتھ کہ چاہے جتنی طبیعت خراب ہو، مسائل بہت سے پڑے، مجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے میرے لیے چلانا مسائل میں زور لگا رہا اور طبیعت صحیح نہیں. تو یہ سائنسی دور میں سوچنے کی بات ہے. تربیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ جسم کی نہیں ہوتی. تربیت ہوتی ہے نفس کی، تربیت ہوتی ہے عقل کی. یہ جسم کو تو انسان فطرتی طور پہ بچاتا ہے، چاہے آپ کو بتایا جائے یا نہ بتایا جائے. آپ کو سارے کام کریں گے. آپ سے میں کہوں آپ کے ہاتھ رکھ دو، کبھی بھی نہیں رکھیں گے. آپ کہیں گے میرا ہاتھ جل جائے گا. میں آپ سے کہوں کہ آپ سوئی گیس کے کنویں میں کود جائے گا، آپ کہیں گے دم پوچھ جائے گا. کیسی باتیں کریں؟ میں اپنے جسم کی حفاظت، چاہے جتنا بدصورت انسان ہو یا خوبصورت، ہر آدمی اپنے جسم کو بچاتا ہے. اپنی کھال، اپنا چہرہ، کان، ناک، آنکھوں کو بچا رہا ہے اندھے نہ ہو جائیں، کان کو بچا رہا ہے بہرے نہ ہو جائیں اپنی کو. اور جہاں اگر ایسا کچھ وہ لگتا ہے ہم بات کرتے ہیں. کیوں بات کرتے ہیں بھائی؟ جسم کی حفاظت، سمجھ رہے نا؟ جسم کی حفاظت ہر انسان کی فطرت میں ہے. جسم کے ایک ایک حصے، ایک ایک اعضاء کی حفاظت کرنا.
لیکن جس نفس کو نہیں دیکھا اس نفس کی حفاظت کرنا اس انسان کو نہیں آتا. دیکھا ہی نہیں تو کیسے کرے گا؟ ان نفسوں کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا کہ جسم کی حفاظت تو تم خود ہی کر لو گے، لیکن عقلوں کی پرورش کیسے کرو گے؟ اس لیے ذکر علی کو رکھا گیا تاکہ عقل اور نفس کی حفاظت ہو سکے. یہ مجلسیں نہیں ہوئے، یہ عقل اور نفس کی حفاظت ہے. پھر دوہرا دوں، طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے بھاگے گئے. نفس خراب ہوا، کون سے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ اس لیے نبی نے کہا جب نفس کی طبیعت خراب ہو تو اپنے مریضوں کو زینت دو، ذکر علی. یہ مجلسیں ڈاکٹر ہے نفس کی، یہ مجلسیں ڈاکٹر ہے عقل کی. اگر عقل بیمار ہو جائے جاؤ مجلس میں جاؤ، ذکر محمد علیہ محمد سن، عقل صحیح ہو جائے، عقل ٹھیک ہو جائے. دیوانے، باولے، پاگل، سری، کتنے لفظ پنجاب کا لفظ مجھے نہیں معلوم. دیوانے، سری، پاگل کو کیا کہتے ہیں پنجابی زبان میں؟ یہی کہتا ہے چلا تشدید. جب تشدید آ جائے بہت زیادہ پاگل، تشدید آ گئی شدت کے ساتھ ہے. اور کیا اگر وہ بھی ذکر میں بیٹھ جائے، وہ بھی گواہی دو. امام احمد بن حنبل نام تو سنا کتابوں کی، جب مسند احمد بن حنبل، 4 اماموں میں سے ایک امام فقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نوشہور کے راستے میں امام علی رضا نے جو حدیث بیان کی، یہ حدیث بیان کی، اب پوری حدیث کو کل بیان کروں گا لیکن چھوڑ گیا تو موضوع کل پورا کر دوں گا. کہ جو حدیث بیان کی، اگر اس حدیث کو، پوری حدیث کو احمد، امام احمد بن حنبل فرما رہے، اس حدیث کو جنونی پاگل دیوانے پڑھ کے پھینک دیا جائے تو صحیح گناہ ہو جائے. تو ایک امام کی ایک حدیث میں ایسی شفا ہے جو زبان سے ادا ہوئی ہے تو دیوانہ اچھا ہو جائے. تو کون سا ڈاکٹر ہے جو دیوانوں کو صحیح کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس دیوانگی کا تعلق جسم سے نہیں ہے، عقل اور نفس سے ہے. اس لیے اس کا ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے کہ پاگل کو صحیح کر دے. ابھی ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا. جنونی کیفیت ہو جائے تو حدیث پڑھ کے پھول دی جائے وہ صحیح ہو جائے گا. تو نام علی ایسے جنونی پاگل اور دیوانوں، اور جب صحت ہوئی تو اب کیا نام ہوا؟ علی کے دیوانے، یعنی صحت ہو گئی. اب صحت بند ہو گیا، علی کا دیوانہ ہو. پہلے دنیا کا پاگل تھا تو پاگل تھا، جب علی کا دیوانہ ہوا تو صحیح دماغ ہو گیا. ایسے دیوانہ پاگل جنون، جسے وہ کہتے ہیں پاگل ہے، دیوانہ ہے. میں سو رہی تھی، بچپن تھا میرا لکھنؤ، وہ مجلس میں آ گئے، سب اسے کہتے تھے دیوانہ دیوانہ. یعنی مجلس میں اگر دیوانہ آ جائے تو وہ عقل مند ہو جاتا ہے. مثال دے رہا وہ آ گئے، مولانا کہنے میں گئے تھے، اس نے جب وہ دیکھا لوگ انتظار کر رہے تھے، وہ جا کے بیٹھ گیا ممبر پہ. اب سب ہو گئے حق وقت، یہ دیکھیے تو سب کو معلوم تھا پورے مجمع کو کہ یہ دیوانہ ہے، بہت ہی زیادہ دیوانہ، یعنی مارپیٹ والا دیوانہ، پتھر مارنے والا دیوانہ. اور ممبر پہ گئے اور لگا مجلس پڑھنے. اب اس کا وہ جو پڑھ رہا تھا 5-6 سال کی میری عمر تھی، اس کا ایک نقطہ مجھے یاد ہے، میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ حیرت کیجیے کیا اتنا پاگل اتنا دیوانہ یہ جملہ بول سکتا ہے. اس نے کہا پورے مجمع کو اس نے مسخر کر لیا اور اس دیوانے کی بات پہ سب دادا کرنے لگے. ایسا ہوتا ہے علی کا دیوانہ، دونوں دیوانے کی بات پہ بھی کوئی دادا کرے گا. اس نے کہا کہ اگر کربلا میں امام حسین بددعا کرتے تو جیسے نوح کی بددعا سے طوفان نوح آیا تھا، فرات کا پانی ابلنے لگتا اور طوفان نوح کا منظر ہو جاتا.
اور جیسے طوفان نوح میں سارے کافر ڈوب گئے، اسی طرح پورا لشکر یزید ڈوب جاتا، اور جیسے پانی پہ نوح کی کشتی چل رہی تھی اس طرح حسین کا خیام کشتی بن کے طوفان میں چلے گا، پوری دنیا ڈوب جاتی طوفان میں اور حسین کا خیام کشتی بن کے پانی پہ چلتے نظر آتے، لوگ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اس کو کس کتاب میں لکھا ہے؟ ودیت ہوا، یعنی اس کے علی میں، اس کے حسین میں، اس کے دماغ میں، اس کی عقل میں، اس کے نفس کو تحفہ دیا۔ اب چونکہ ذکر ہو گیا، کل انشاءاللہ ذکر کریں گے، میں شکور والی بات کا بھی مکمل کریں گے، اور اس دیوانی کا یہ ذکر کل پورا ہوگا کہ نام پڑ گیا زید مجنون، یعنی زید دیوانہ، بہلول دانا، بہلول کے معنی پاگل، پکی دانا، لیکن جنہوں نے بہلول کہا تھا ان کو دانا کہنے کا، پہلے کا دیوانہ ہے پھر کہا دانا ہے۔ جب باتیں سامنے آئیں تو کس کا دیوانہ ہے؟ دنیا کا دیوانہ نہیں، علی کا دیوانہ۔ تو یہ عشق اس منزل پہ پہنچاتا ہے کہ عقل کامل ہونے لگتی ہے اور دیوانہ صحت مند ہونے لگتا ہے۔ میرے بیٹے نے جو میرے ساتھ آیا ہے اس نے فرمائش کی کہ عباس کی جنگ بھی پڑھی، لیکن بہرحال ابھی چوتھی تقریر ہے، یہ چیزیں جو فرمائش میں آنے والی تقریر میں عرض کریں گے کل پرسوں۔ تقریر کے آخر میں عرض کر دوں کہ دیوانے نہیں تھے زید، دیوانے نہیں تھے زید، ایک خدائی ڈیوٹی کی جو انجام دی تھی، اس وقت کوئی جا نہیں سکتا تھا عراق کی طرف، کربلا کی طرف، تو کون قبر حسین کا راستہ بتائے؟ دیوانے بن کے گھر سے نکل گئے، دیوانوں کی طرح گھومنے لگے کربلا میں۔ لوگ سمجھتے تھے دیوانے، حکومت سمجھتی تھی دیوانے، لیکن بھٹکے ہوئے ظاہروں کو اشارے میں بتاتے تھے وہ ہے قبر حسین۔ مقرر کیا قدرت نے کہ ظاہروں کو قبر حسین تک پہنچا دے، قبر حسین تک پہنچا دے۔ قبر حسین تک پہنچنا کتنی بڑی عظمت ہے، یہ کسی کو کیا نہیں، کون سمجھ سکتا ہے؟ کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ قبر کی عظمت جو ذہنوں میں آئی اور نفس اور عقلیں ادھر چھپی، یہ بھی حسین کی قبر کی وجہ سے ہوا۔ سب سے پہلے دنیا میں قبر حسین کا احترام شروع ہوا، اور اسی وجہ سے آج انبیاء کی قبروں کا بھی احترام ہوتا ہے۔ موضوع بنا قبر حسین، اس سے پہلے قبر موضوع نہیں تھا۔ کبھی آپ نے سنا کہ رسول کے حج میں یا رسول سے پہلے وہ حضرت موسیٰ کی قبر پہ قافلے جاتے تھے، لوگ زیارت کرنے جاتے تھے، یا حضرت داؤد یا حضرت سلیمان یا حضرت زکریا، یا قبریں تو سب کی تھی، لیکن زیارت کہاں تھی؟ لفظ زیارت ہوا ہی حسین کی وجہ سے ایجاد۔ زیارت کے معنی ملاقات، زیارت کے معنی آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کرنا۔ جب زائر جاتا ہے قبر حسین کے قریب تو حسین اس سے باتیں کرتے ہیں، حسین اس سے باتیں کرتے ہیں۔ شب عاشور ہے اور مجمع ہے ویسے میں امام حسین کے آتا جا رہا ہے۔ آیت اللہ مرزا نائمی بہت بڑے ہمارے مراجع اور عالم تھے، انہوں نے انہیں کا واقعہ ہے یہ، اور انہیں نے لکھا ہے، اور اسی پہ تقریر پر ختم کر رہا ہوں کہ وہ شب عاشور وہ بھی شریف کے اور دری کے پاس ہی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، دری کے سامنے رو رہے تھے۔ آیت اللہ کیسے میں دیوانہ پاگل فالج زدہ جس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے تھے، گردن ٹیڑھی، ٹانگیں ٹیڑھی، اور ترچھا ترچھا چل رہا تھا، لنگڑا لگڑا، پھٹے کپڑے، اور ہاتھ میں اتنا سا روٹی کا ٹکڑا لیے ہوئے، اور ایک ہاتھ میں پیاز، کبھی پیاز کھاتا کبھی روٹی کا ٹکڑا دانت سے کاٹ، اور ایک دم روزے میں گھسا رہا۔ مجھے دو جملے ہیں مسائل پر تقریر کرنی ہوئی۔ آپ جو کہتے ہیں لمبے مسائل پڑھو، یہ بھاری ہے، کئی گھنٹے کے مسائل پر تو پڑھنے والا، اور آپ اپنی بھی قدر کیجیے گا، شاعر کی قدر کیجیے، مجلسی کی قدر کیجیے۔ آیت اللہ نے اس بات کو لکھا ہے، ایک دم وہ آیا، اور آنے کے بعد ایک دم روزے میں آ کے امام حسین کی زری کے سامنے رکا، اور آتے ہی اس نے ایک بات کیا کیا کہ ایک سیکنڈ کے لیے رکا
اور یہ جو روٹی کھا رہا تھا تو اس نے گلی کے اندر پھینک دی، اور اس کے بعد جو پیاز کھایا تھا وہ بھی گلی کے اندر پھینک دی، اور اس کے فوراً بعد اس نے اپنا پیر اٹھایا اور زمین کے اوپر رکھ دیا، بس وہ جان گئے اور اس کو پکڑ لیا۔ یہ کیا کیا؟ لگے مارنے اس کو دیوانے کو، کہا کہ میں نہیں کا ماروں گی اس کو، ہٹو اسے میرے پاس لو، ایسا مطلب آشر عاشور ظاہر آ رہے معلوم اس کو تکلیف نہیں کرتا، اس کو میرے پاس لا۔ آج اللہ نے اس کو دکھایا، کر کے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے آ کے یہ غلطی کا ٹکڑا زمین میں کیوں ڈال دی اور تم نے پتہ زمین پہ کیوں رکھ دیا؟ کیا مجھے کچھ نہیں معلوم؟ میں تو جب اندر داخل ہوا تو جیسے میں اندر میں تو اپنے گاؤں سے ننگے پیر لوٹا ہوا 8 دن سے پیدل سفر کر رہا ہوں، تو مجھے کربلا جانا ہے اور عاشور کے لیے مجھے کربلا پہنچنا۔ جیسے میں اندر آیا میں نے دیکھا بڑی مہمانوں سے بیٹھے ہوئے اور مجھے دیکھتے کہنے کے آؤ میرے قریب آؤ، تم تو کافی دنوں سے گھر سے قریب آ گئے، وہ مجھ سے باتیں کرنے لگے، کہنے کے کیا کھا رہے؟ میں نے کہا روٹی۔ کیوں کھا رہے؟ کہنا بھوکا، کہا میں بھی تو بھوکا ہوں، میں نے روٹی کا ٹکڑا مولا کو دے دیا۔ اس کے بعد مولا نے کہا تیرے پیر میں کانٹے ہیں یا تیرے پیر کے کانٹے میں نکال لو۔ میں نے پیر اٹھایا، مولا میرے پیر کے کانٹے ہم سب میرے پاس